علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 81 آیات کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اگرچہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ نماز در حقیقت بندے کی اپنے رب کے سامنے حاضری کا نام ہے۔ اس ملاقات سے روح کے لیے قوت ایمانی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ نماز کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر صراط مستقیم پہ چلنے میں دشواری محسوس ہو تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز میں ہے۔ عربی زبان میں صبر لفظ کا معنی و مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر سے مراد ارادے کی مضبوطی، عزم کی پختگی اور خواہشات نفس پر مکمل قابو رکھنا ہے۔ خاص طور پہ فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کرنا، جسے اردو میں ڈٹ جانا کہتے ہیں۔ گناہوں سے اہتمام کے ساتھ بچنا اور جو بھی مصائب و مشکلات درپیش ہوں ان پر صبر کرنا۔ عام طور سے اردو زبان میں یہ آخری معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ زندگی میں عموماً صبر کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔ عبادت بھی صبر ہی سے ادا ہوتی ہے۔ روزہ اور جہاد کو بھی صبر کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، اس میں بھی صبر کا عمل دخل ہے۔ اگر خواہشات کا غلبہ ہو یا وقت کی قوتیں جھکانا چاہیں یا نفس کی خواہشات زیر کرنا چاہیں تو ان پر قابو پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے ارادے کی پوری قوت سے فیصلہ کیا جائے کہ کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، پھر اس ارادے پر عمل کرنے کے لیے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی صبر اور نماز اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول میں بڑا دخل رکھتی ہیں۔ خشوع اصل میں اس قلبی سکون اور عاجزی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو جان لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس علم کے نتیجے میں دل بھی جھک جاتا ہے اور اعضاء بھی اپنی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک کسی شخص میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، نہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی نماز اور صبر سے مدد لے سکتا ہے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے دشوار ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہوں، کیونکہ قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم